اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی طرف معلم و مربی بنا کر مبعوث فرمایا اور تمام ہدایت اور رہنمائی اور کل خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں جمع کر دی. اس آخری رسالت و نبوت کو اللہ تعالی نے ساری شریعتوں کا خاتم قرار دیا. انسان کی رہنمائی، اس کی ترقی، اس کے لیے جو کچھ مطلوب و ضروری تھا اللہ احکم الحاکمین نے محمد الرسول اللہ پر جمع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلان کر دیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دنیا کی پوری تاریخ، کل انسانیت بعثت محمدیہ سے پہلے جس حالت و نظام پر تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی، اندھیرا، جہالت قرار دیا. فرمایا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت کے قبل بنی آدم دنیا کے شرق و غرب، عرب و عجم میں جتنے انسانی سلسلے موجود تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفی ضلال مبین، چٹی گمراہی میں تھے. صاف گمراہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کیا چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی قرار دیا. صرف ان کے مذہبی معاملات نہیں بلکہ ان لوگوں کے کل انفراسٹرکچر جو اس وقت انسانوں نے اپنے لیے وضع کر رکھا تھا، جس میں روما اور فارس کے بہت قدیم تہذیبی اور سیاسی حکومتی ڈھانچے بھی تھے، جس میں فرانس اور یونان کے سیاسی افکار بھی تھے، اس میں گرجا اور کلیسا کے مذہبی سٹنٹ بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے سب کو بیک جنبش قلم ضلال مبین قرار دیا. ہمارے سابقہ جمعہ کے موضوع سے اس کا گہرا ربط بندھن تعلق ہے. اللہ رب العزت اپنی حاکمیت کی طرف انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. اے بنی آدم، بنی نوع انسان، تم نے جو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اپنے ڈھانچے، اپنے خاکے، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹیز، ان معاشروں کے قیام کے لیے تم نے جو سیاسی نظام وضع کیے تھے، جو استبداد، ظلم، استعمار پر مبنی تھے، جو انسان کے لیے حاکمیت، حکومت اور قانون سازی کے راستے ہموار کرتے تھے، سب کے سب ضلال مبین اللہ تعالی نے فرمایا چٹی گمراہی تھی. آپ ذرا تصور کریں، آج
دنیا کفر کے، دنیا مغرب کے مفکرین امت مسلمہ کو علم، عقل، فہم، دانش، ان تمام صفات سے محروم کر رہے ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی خاکہ، کوئی ڈھانچہ، کوئی بنیاد، کوئی سٹرکچر، کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں یہ موقف دے رہا ہے کہ دنیا کفر کے پاس علم، عقل، روشنی، ہدایت، اس قسم کی کوئی چیز نام کو نہیں۔ چٹا لفظ جاہلیت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سارے ادوار کے لیے، ازمنہ تاریخ کے لیے استعمال فرمایا جہاں انسان نے اپنے آپ کو اللہ کی شریعت سے دور رکھا۔ فرمایا ہم نے اپنا نبی محمد مبعوث کیا علیہ الصلاۃ والسلام، یعلمہم، محمد رسول اللہ انسانیت کا معلم ہے، سکھلاتا ہے ان کو زندگی کیسے گزارنا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پریکٹیکل کروا کے اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق اپنے ادارے، اپنے معاشرے قائم کرنے کی عملی تربیت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، اے انسانوں، آسمان سے وحی آنے کے بعد، اللہ کا نبی آنے کے بعد، قرآن کا نزول ہونے کے بعد تم حکم جاہلیت چاہتے ہو؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا اہل الارض اسلام کے بغیر کسی اور نظام کو چاہتے ہیں تو وہ جاہلیت کو پسند کرتے؟ اللہ اکبر۔ آپ ان الفاظ کی سنگینی پر اور ان کے علمی گہرائی پر غور کریں، معنی کی وسعت پر۔ کیا چیز ہے جس کو اللہ نے حکم جاہلیت کہا؟ انسان کا حکم انسانوں پر، چاہے وہ ایک فرد قیصر یا کسریٰ کا ہو، نمرود فرعون کا ہو، چاہے وہ ایک کونسل، ایک اسمبلی، ایک پارلیمنٹ، ایک مجموعہ عوام کا ہو، اگر انسان انسانوں پر حق حاکمیت رکھتا ہے اور اس حق حاکمیت میں نظام وضع کرتا ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے حکم الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا انداز حکمرانی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اے انسانوں، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، 30 پاروں کے نزول کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے مکمل ہدایت، صراط مستقیم بتلائے جانے کے بعد کیا تم اپنے لیے حکم جاہلیت پسند کرتے ہو؟ یہ قرآن مجید سورۃ مائدہ اور کتنی ہی آیات رب العالمین نے اس کانٹیکسٹ میں، اس سیاق میں نازل فرمائی۔ اللہ کا حکم، انسان سارے اللہ کے حکم کے تابع ہوں گے۔ انسان اپنے لیے، اپنے اندر سے ادارہ حکم، مصدر حکم، طریقہ کار حاکمیت وضع نہیں کریں گے۔ ہمارا عام طور پر ذہن یہ بنایا گیا کہ جی مولوی صاحب، مذہب وہ روحانیات، عبادات، چند معاملات، تقوی و طہارت،
حلال و حرام تک بس محدود، اور اس کے بعد سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات، یہ ساری یاد کر کے کمبخت فتنے ذہن یہ بنایا گیا، پروفیسر نے، ایسوسیٹ پروفیسر نے ذہن یہ دیا یونیورسٹی میں نوجوان کو، طالب علم کو، کہ یار یہ مذہب، یہ دین، یہ شریعت، یہ مسجد منبر اور محراب کے ساتھ، اور یہ پارلیمنٹ، اسمبلی، چوک اور چوراہا، یہ عوام کے ساتھ، باقاعدہ تربیت کی 50 سال، 100 سال یونیورسٹیوں، کالجوں نے، پروفیسروں نے، بالخصوص مسلم امہ کے 56-57 ملکوں میں، وہ مسلمان ملک جو اللہ کی حاکمیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و دعوت، اس کے بعد اسلام کی خلافت، اس کے بعد اسلامی عمارت، جو طویل عرصہ میں اسلامی ملک ان نعمتوں کے سائے تلے جیے تھے، پلے بڑے تھے، ان کے اندر مسلمان کی اسلامی بنیادیں گہری راسخ تھیں، ان نوجوانوں کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پروفیسروں نے، تعلیمی اداروں نے، یونیورسٹیز میں، پولیٹیکل سائنس سے متعلقہ اداروں نے، قانون سے متعلقہ اداروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، قومی بجٹ صرف کر دیے یہ ذہن بنانے کے لیے کہ مذہب، دین، شریعت، اس کا جو مصدر، اس کا جو تعلق، جیورسڈکشن ہے وہ محدود عبادات، روحانیات، چند معاملات، نکاح، طلاق، حلال حرام اور بس۔ اور اس کے بعد انتظام و انصرام، تدبیر عوام، سلطنت، حکومت و حاکمیت۔ اللہ اکبر، اس ڈیسک پر شیطان کا پنجہ ہمارے اندر بہت گہرا کھپا ہوا ہے۔ اس ڈیسک پر طاغوتی موقف کیا ہے کہ اللہ کی حکومت، اللہ کی شریعت، آسمان سے آئی ہوئی وحی، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو یا انجیل کی شکل میں ہو یا وہ آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں ہو، اس کا حق محراب سے، منبر سے، مسجد سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ قوموں کو بھی، جو آج ہمارے لیے فتنوں کا مصدر ہے، صاف صاف کہا تھا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ۔ اور دنیا کے عیسائیوں، پادریوں، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، سارے مغرب کے جتنے عیسائی، اللہ نے قرآن میں بتلا دیا، ہم نے ان سے کہا تھا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ۔ اے انجیل والو، تمہارے بادشاہ، تمہارے پادری، تمہارے سلطنت، سلطان اپنے لیے قانون سازیاں خود نہ کرے، یحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فی، جو اللہ نے انجیل میں اتارا ہے اس کے مطابق نظام حکومت قائم کرو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر تورات والے ایمان و تقوی، اطاعت اختیار کرتے، اپنی من مرضیوں کی حکومتیں، حکمرانیاں نہ کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اوپر اور نیچے سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے متمتع ہو۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے خلفاء، مسلمانوں کے امراء، مسلمانوں کے عوام کے درمیان حکم کیسے چلے گا؟ حکومت کیسے قائم ہوگی؟ کیا بنیادیں ہوں گی اس کی؟ ڈھانچہ، خاکہ، سٹرکچر کیا ہوگا؟ بما انزل اللہ، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اتارا ہے، اصول حکومت کے، قوانین حکومت کے، شرائط حکومت کی، عوام پر، حکام پر، سب اللہ کی تنزیل کے مطابق۔
ہم نہیں سمجھتے کہ یہ مسئلہ من ضمن المسائل معرکۃ الآراء ہے. یہ جتنا فتنہ آج فتنہ جمہور، سلطانی جمہور، عوامی دور، عوام کا حق حاکمیت، عوام مستقل حیثیت رکھتے ہیں حکومت کرنے کی، یہ جتنے ٹوٹکے جملے اللہ کی قسم مفروضے، بڑے زہریلے رقیق تصورات، یہ سارے کے سارے اس سازش کی کڑی ہے کہ حاکمیت اللہ کی نہ ہو، حکومت انسان کی ہو انسان پر. شیطان کا داؤ تب چلتا ہے، شیطان کا کام، اس کی دکان تب سجتی ہے جب انسان پر انسان حاکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ذہن دیا، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم، رول، گورنمنٹ مگر صرف اللہ کی. ان الحکم، نہیں ہے حکم، حاکمیت، سوورینٹی مگر صرف اللہ وحدہ لا شریک. میرے بھائیوں یاد رکھو، عوام کو حق حاکمیت تسلیم کرنا عقیدے کا شرک ہے، عقیدے کا شرک. سارے فتنے آگے اس شرک سے جو عقیدہ میں چلتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل اعوذ برب الناس. قل اے نبی ان سے کہو، اعوذ، میں تعوذ کرتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں، کس کی؟ انسانوں کے رب کی. رب کون ہوتا ہے؟ جو پیدا کرتا ہے، جو پالتا ہے، پالنے کے سارے وسائل وہم پہنچاتا ہے، ربوبیت کی تمام صفات علی الوجہ الاکمل ادا کرتا ہے، وہ رب ہے. آگے کیا کہا؟ ملک الناس، الہ الناس، میں پناہ پکڑتا ہوں رب الناس، ساری دنیا ماسز مخلوق کا جو رب ہے، جو ان کا رب ہے وہی ان کا الہ ہے، مگر درمیان نے کہا ملک الناس، ان کا بادشاہ بھی وہی. ہم رب کے حوالے سے روٹی مانگ لیتے ہیں، الہ کے حوالے سے سجدہ کر لیتے ہیں، ملک الناس کو بھول کر کبھی فرعون و قیصر و کسریٰ کی مانتے ہیں تو کبھی عوام سلطان مانتے ہیں. ہم اللہ کو ملک نہیں مانتے، حالانکہ الملک الذی یملک، یملک السلطہ، ملک کون ہے؟ جو کنٹرول، قبضہ، طاقت اور حکم کا مالک ہے. آپ دیکھ لیں لفظ ملک کتنا کامن ہے. کسی سے پوچھو ملک، کہ جی ملک مانا بادشاہ. بادشاہ کے کیا معنی؟ بادشاہ کے معنی عوام یا بادشاہ کے معنی قیصر؟ بادشاہ کے معنی اللہ صاحب حکم. اللہ لہ الخلق والامر، اللہ نے قرآن مجید میں صاف بتلایا، تربیت فرمائی. لہ الخلق، عوام کس کے ہیں؟ مخلوق اللہ کی ہے. والامر، جب مخلوق اللہ کی ہے تو حکم کس کا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہوگا. میرے بھائیوں یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے جس پر آج انگریزوں نے
ان افرنگیوں نے ان مغربیوں نے فرانسیسی جرمنی انگلستانی ان کافروں نے ساری دنیا پر آج اپنا سیاسی قبضہ مستحکم و مسلط کیا ہوا ہے. کس بات سے؟ عوام کا حق حاکمیت. ان کو دنیا پر چڑھنے کے لیے سیاسی سٹنٹ کیا ملا؟ عوام بمقابلہ قرآن. عوام حق رکھتے ہیں قانون سازی کا، عوام حق رکھتے ہیں حکومت اویل کرنے کا، حکومت ایکسپلائٹ کرنے کا، عوام حق رکھتے ہیں اپنے لیے مسائل کا لوکل حل ڈھونڈنے کا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 30 پاروں میں یہ ذہن دیتا ہے حکومت کا حق عوام کا نہیں ہے. عوام کی ذمہ داری اطاعت ہے، عوام کی ذمہ داری اتباع ہے، عوام کی ذمہ داری شریعت کی آیتوں پر عمل پیرا ہونا ہے. ہمیں کافروں نے، ان انگریزوں مغربیوں نے آج یہ ذہن دیا کہ نہیں انسان، انسانی آزادیاں، انسانی حقوق، انسانی مجموعے، انسانی مینڈیٹ اور جتنی تبدیلی وہ دنیا میں لے کے آئے ہیں اس وقت، آپ ساری تبدیلی کو اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ کی قسم، شکل سے لے کر عقل تک، کاغذ کتاب سے لے کر قانون و دستور تک، جتنی تبدیلی دنیا میں اس وقت انہوں نے وقوع پذیر کر دی، وہ اسی عوام کے بت کو ایکسپلائٹ کر کے. یاد رکھو، شریعتیں اصول میں مختلف نہیں، اصول جو اسلام قرآن کے ہیں، اللہ کی قسم اصول وہی انجیل کے تھے، اصول وہی تورات کے ہیں. انسان کی شکل، انسان کا لباس، انسان کا معاشرہ، اس کے اندر پاکی پلیتی کے احکام، حلال و حرام کے احکام، حقوق و فرائض کے احکام، دائرے ایک دوسرے کے جتنے انسان کے لیے قرآن میں ہیں، انجیل میں بھی یہی تھے، تورات میں بھی یہی تھے. شراب انجیل میں حرام تھی، شراب تورات میں حرام تھی. زنا انجیل میں حرام تھا، زنا تورات میں حرام تھا. قتل تورات میں حرام تھا، قتل انجیل میں حرام تھا. جتنے حلال و حرام کے، جائز و ناجائز کے، اچھے اور برے کے بنیادی تصورات و اصول ہیں، وہ سارے کے سارے آسمانی شریعتوں میں ایک ہیں، موحد ہیں، موحد. عورت کا پردہ، مرد کی داڑھی، زنا سے اجتناب، حلال و حرام کا امتیاز، ان سارے مبادیات انسانی کا اہتمام، انسانی معاشرے کے جو بیسکس ہیں، مبادیات ہیں، ان کا اہتمام، ان کا احترام، یہ سب کے سب اصول یکساں ہیں جو آج اس مغربی لادینی ملحد سیکولر طاغوتی ذہن نے، طاغوتی فکر نے پوری دنیا میں مٹا کے رکھ دی. اور اس مٹانے کے لیے انہوں نے بت کیا رکھا؟ عوام. عوام سیکرڈ، عوام مقدس، عوامی آرا اور مینڈیٹ اہم. عوام تبدیلیوں کا حق رکھتے ہیں، عوام اپنے لیے قانون سازی کا حق رکھتے ہیں، عوامی نمائندوں سے وہ اس قانون سازی کو اویل کریں گے. سو آج دنیا میں سود حلال ہے، شراب لوفل ہے، ظلم، اغتصاب، استعمار، استعباد، اموال کو قبضے میں لینا، اموال کو کاروباری شکلوں میں لوٹتے رہنا، انسانوں کو اصطلاحات وضع کر کے غلام بنانا، اللہ اور اللہ کی شریعت سے دور کر کے انسانوں کے وضعی قانونوں دستوروں کی پابندی کروانا، پوری دنیا میں آج یہ پچ، یہ نقشہ کفار نے مستحکم کر دیا. حکومت کیسے بنے گی؟ حکومتی عوام بنائیں گے. حکومت کیسے ٹوٹے گی؟ حکومتی عوام توڑیں گے.